بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 1 آیت نمبر 2 تا 7۔ روم اور فارس کے جنگ کے حوالے سے پیشن گوئی ہے، بشارت ہے کہ عنقریب چند سال بعد روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ ترمذی شریف میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیات مذکورہ پڑھی سنی تو مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف اور مشرکین کے محافل، مجالس، بازار میں اعلان کیا کہ تمہارے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں، چند سال بعد روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور میں اپنے اسی بات پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، اگر 3 سال بعد روم فارس پر غالب نہیں آیا تو میں تمہیں 10 اونٹیاں دوں گا، اور اگر روم فارس پر غالب آ گئی، فارس مغلوب، تو پھر آپ مجھے 10 اونٹیاں دیں گے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سال مدت کی بجائے 9 سال کرو، اور اونٹنیوں کو 10 کے بجائے 100 کرو، کیونکہ لفظ بضع کا اطلاق 3 سے 9 کے عدد تک ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا تھا، اور پورے 7 سال بعد غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے وقت وہاں روم جو تھا دوبارہ فارس پر غالب آیا۔ اس وقت پھر ابی بن خلف چونکہ مر چکا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کے ورثاء سے مطالبہ کیا کہ اپنے باپ کا لگایا ہوا شرط جو ہے وہ پورا کرو، اور انہوں نے پھر 100 اونٹ جو ہے وہ ادا کی۔ بعض روایت کے مطابق جب شرط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تھی اور جیت گئے، تو وہ سب اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹیوں کو صدقہ کیا۔ رواه ابو یعلا و ابن عساکر عن البراء ابن عازب کذا فی تفسیر روح المعانی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شرط تھا، ظاہر ہے قمار میں داخل ہے، جوئے میں داخل ہے، جو کہ شریعت مطہرہ کے روح سے نص قطعی کے مطابق حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو شرط کا واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قمار تو
بعد میں حرام ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم کیوں دیا، اور باقاعدہ لفظ سحت کا لفظ استعمال ہوا تھا جس کا معنی حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قمار اگرچہ اس وقت بھی ہجرت سے قبل، نزول میسر اور خمر کے حرام ہونے سے قبل حلال، مگر قمار کے اساس پر اکتساب مال، اور اس وقت بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک اور اہم بات کہ لفظ سحت لفظ مشترک ہے بین المعانی، ایک معنی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کسب الحجام سحت، حجامت کرنے والے کی کمائی جو ہے وہ سحت ہے، سحت قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری نے، ابن اثیر نے نہایہ میں لفظ سحت کے بہت سارے معنی لکھے ہیں جو احادیث طیبہ اور عربی محاورات سے ثابت ہے۔ یومئذ یفرح المؤمنون، مطلب یہ کہ جب روم فارس پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کفار فارس مشرکین کے مقابلے میں رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور پھر اللہ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ان لا یخلف اللہ وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، تجارت کیسے کرے، نوکری کیسے کرے، کھیتی باڑی کیسے کرے، زراعت کیسے کرے، دنیا کی اصل حقیقت سے غافل ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بھئی دنیا مسافر خانہ ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ انسان دنیا میں آخرت کا باشندہ ہے، باشندہ۔ دنیا کسی بھی انسان کا اپنا مسکن نہیں ہے، کچھ مدت کے لیے آیا ہے، لیکن یہ لوگ آخرت سے غافل ہے۔ لہذا قرآن کریم کی زبان میں عقل مند صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانے اور آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے۔ فرمایا غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعدہم، اور اس کے بعد غلبہم، اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون، ان قریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کام، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور بعد میں بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن خوشی ہوں گے ایمان والوں کو، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ مدد دیتا ہے جس کو چاہے، وہو العزیز، اللہ غالب الرحیم، وہ نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ وعدہ، خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، یعلمون، جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری حالت دنیاوی زندگی کی، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔